अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। जंग बंदी मुआहिदा कबूल करो वरना सफाए हस्ती से मिटा देंगे, इसराइल की हमास को धमकी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर फ्रांस और जर्मनी की भी बस हो गई, इसराइल को खबरदार कर दिया। ओवल ऑफिस में थप्पड़ की गूंज, सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को क्या मशवरा दिया। भारत में यूरेनियम चोरी के बढ़ते वाकयात, आलमी बरादरी में तशवीश। और नाइजीरिया में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी, 151 अफराद हलाक। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे एम्बेसडर जेमिसन ग्रेनर के दरमियान टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी हुई। दोनों फरीक़ैन के दरमियान आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। इस हवाले से अमरीकी सदर का बयान भी एक सामने आया है और सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका का जल्द दौरा करेगा। साथ ही उन्होंने ट्रेड के लिए नो वॉर की शर्त भी रख दी है। अगर ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो फिर मैं इनसे कोई डील नहीं करूंगा, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। आगे बढ़ते हैं जी, एक और डील की बात करते हैं। जंग बंदी मुआहिदा कबूल करो वरना सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल ने हमास को धमकी दे दी है। इसराइली वजीर दिफा ने यह कहा है कि हमास को अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से पेश किए गए जंग बंदी मुआहिदे को तस्लीम करना होगा वरना तबाही उसका मुकद्दर होगी। अब हमास को फैसला करना होगा, या तो मुग़वियों की रिहाई के लिए अमरीकी मुआहिदा कबूल करे वरना फिर उसे नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। अब यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इसराइल ने जंगबंदी के हवाले से अमरीकी मुआहिदे को तस्लीम करते हुए उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि हमास ने इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। और हमास का कहना यह था कि गजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की जानिब से तजवीज़ करदा मंसूबा जंग के खात्मे समेत बुनियादी मुतालिबात को पूरा ही नहीं करता, इसलिए इसे मुस्तरद कर देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द हो सकता है, हम आपको आज या कल इस बारे में इत्तला दे देंगे। फिर गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर फ्रांस और जर्मनी की भी बस हो चुकी है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसराइल को खबरदार कर दिया है। उन्होंने इसराइल को तंबीह करते हुए ये कहा कि अगर चंद दिनों में गजा में इंसानी इमदाद नहीं पहुंची तो फ्रांस इसराइल पर पाबंदियां भी आयद कर सकता है। अब इस पर इसराइल के वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें वो यहूदी सेटलमेंट्स बनाने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ फ्रांस के सदर की तजवीज़ को डस्टबिन में डालने की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा दे दिया है। इसराइली हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान शहदा की तादाद 72 हो गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं हम नाइजीरिया की तरफ, जहां पर मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। वस्ती नाइजीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है और कम अज़ कम 151 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि ये तादाद मज़ीद बढ़ने का खदशा भी है। हौलनाक सैलाब बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाइस आया, जिसने नाइजीरिया के किनारे वाक़े शहर मोकवा और आसपास के इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई। नाइजर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के तर्जुमान ने यह बताया कि अब तक 151 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि कई अफराद ताहाल लापता हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि कुछ लाशें तबाहशुदा घरों के मलबे से निकाली गई हैं। इमदादी टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں جی فرانس کی۔ فرانس کے صدر کو پڑنے والا تھپڑ، اس کی گونج اب اوول آفس تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کے غیر ملکی دورے پر اہلیہ سے تھپڑ کھانے کے واقعے پر رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے فرانسیسی صدر کو ایک مشورہ بھی دیا ہے۔ اوول ہاؤس میں صحافیوں سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اور پھر اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ایمینوئل میکرون کو کہ کم از کم یہ کام جو ہے وہ دروازہ بند کر کے ہو تاکہ جب آپ کو تھپڑ پڑے تو وہ دنیا کو نظر نہ آئے۔ بہرحال فرانس کی ایک اور خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سگریٹ پینے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں بچوں کے صاف ہوا میں سانس لینے کا حق شروع ہوتا ہے۔ فرانس میں ایسے تمام مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جہاں پر بچے موجود ہوں۔ فرانسیسی وزیر صحت نے پابندی عائد کرتے ہوئے دلیل یہ دی کہ سگریٹ پینے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں بچوں کے صاف ہوا میں سانس لینے کا حق شروع ہوتا ہے۔ اس پابندی کے فیصلے سے قبل عوامی سروے بھی کروایا گیا تھا اور اس میں 62% شہریوں نے کھلی جگہوں پر سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی کی حمایت کی تھی۔ حکومت کے عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی کا فیصلہ بچوں کی صحت اور ذہنی نشو و نما پر پڑنے والے برے اثرات سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب فیصلے کے اطلاق کے بعد ساحل سمندر پر، باغات میں، پارکس میں، اسکولوں کے باہر، بس سٹاپس پر، کھیلوں کے میدان میں سگریٹ پر پابندی ہوگی اور پابندی کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوگا۔ پابندی کے خلاف ورزی جو ہے اگر کوئی شخص کرے گا تو اس پر 135 یورو جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اور اگر کچھ سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو فرانس میں ہر سال 75,000 کے قریب افراد سگریٹ کی عادت سے جڑی ہوئی بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فگر ہے اور یہ فگر ہمارے ملک میں بھی ہوگا، یہ فگر پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اور ہماری بھی حکومت کو اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب وہاں پر یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے تو ہمارے پاس بھی اس پابندی کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور امریکہ میں ایک اور کام ہوا۔ امریکہ میں آن لائن فحش مواد کی تشہیر جو ہے وہ اب جرم قرار دے دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک ایکٹ پر دستخط کیے ہیں، اس کا نام ہے ٹیک اٹ ڈاؤن۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نیو یارک میں ہمارے نمائندے موجود ہیں صدام طفیل، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی صدام بتائیے گا یہ ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ جی بالکل، حال ہی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ جو کہ وفاقی ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مسودے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے مطابق ڈیپ فیک ویڈیوز یعنی اے آئی یا مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی نازیبا ویڈیوز اور یا پھر ایسی ویڈیوز جو کہ اسپائی کیم کے ذریعے بنائی گئی ہوں، نازیبا ویڈیوز اور کسی بھی شخص کی مرضی کے بغیر وہ ویڈیوز اور تصاویر جو شخص بھی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ وائرل کی جاتی ہیں یا اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے نیٹ پہ، یا جو شخص بھی یہ بناتا ہے کسی بھی شخص کی مرضی کے بغیر، اس سے جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کو 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بات کہی کہ اس طرح کی ویڈیوز کی وجہ سے جو کہ چاہے وہ مصنوعی ذہانت کے تحت تیار کی گئی ہوں یا پھر اسپائی کیم کے ذریعے بنائی گئی ہوں یا ایسی تصویریں، اس وجہ سے لوگوں میں ایک جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوف پایا جاتا ہے کہ پہلے جس طرح لوگ آج سے کچھ سال پہلے تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اپنی پکس اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوئے خوف کا شکار نہیں ہوتے تھے، لیکن آج جہاں ایک ایشو آیا اسپائی کیمز کا، کیونکہ اسپائی کیم آپ ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں، وہ کہیں پر اگر لگا دیا جائے تو ایک تو اس کے ذریعے جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ اوریجنل ہوتی ہیں لیکن وہ کسی بھی شخص کی مرضی اور رضامندی کے بغیر ہوتی ہیں۔ یہ ایشو تو پرانا تھا، لیکن اب اے آئی کے ذریعے جس طرح کسی بھی شخص کی تصویر کو لے کر ایسی نازیبہ ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں یا ایسی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازیبہ کا ورڈ میں آلریڈی یوز کر چکا ہوں، تو اس پر باقاعدہ اس کو ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد ہوگا اور اسے وفاقی سطح پر یہ جو ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ ہے یہ وفاقی سطح پر ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی موجود تھی جنہوں نے بات کہی کہ خاص طور پر ایسے واقعات سامنے آئے دنیا بھر کی طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھی، طالبات تھی، ان کے ساتھی طلبہ نے کچھ ایسی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی اور پھر ایک جو سلسلہ ہوتا ہے بلیک میلنگ کا، اس طرح کے واقعات چند واقعات رپورٹ ہوئے جس کے بعد یہ وقت کی اہم ضرورت تھا اور ایسا کرنے والا کوئی بھی شخص چاہے وہ اسپائی کیم کے ذریعے کسی کی ویڈیوز بنائی گئی چاہے وہ اوریجنل ہو یا پھر یہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہے جو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں اس کے ذریعے تیار کی گئی ہوں،
اسے جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، اور اس حوالے سے جو عوام ہے انہوں نے اس قانون کا خیر مقدم کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹیک اٹ ڈاؤن ایکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آخری خبر کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آیا تھا ایک انقلاب جس کا نام تھا ایلون مسک، اور ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی بنایا گیا اور ایلون مسک کو جو ہے وہ اس کا سربراہ بنایا گیا، اور اب ایلون مسک جو ہے ان کی ہو گئی ہے چھٹی۔ 130 دن کا جو ان کا ٹینیور تھا ایز اے اسپیشل امپلائی آف دا گورنمنٹ آف امریکہ وہ ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کو خیرباد کہہ دیا ہے، اور ٹرمپ نے ایلون مسک کے لیے افتتاحی ایک الوداعی تقریب جو ہے اس کا اہتمام کیا اور اس میں گولڈن کی کا بھی ان کو تحفہ دیا، اور انہوں نے ایک مشترکہ جو پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الوداع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس وقت بیان دیا ایلون مسک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ محکمہ جو تھا جو کہ DOGE تھا اس کی بڑی زبردست کارکردگی رہی، ایلون مسک نے بہت اچھا کام کیا اور ایلون مسک جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی ایلون مسک کے حوالے سے۔ بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت اور محفوظ ایٹمی طاقت ہونے کے دعوے دار بھارت کی، جہاں پر جوہری تحفظ کے پروٹوکولز کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ یورینیم اور دیگر تابکار مواد کی چوری کے مسلسل واقعات نے عالمی برادری میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ یہ مسئلہ صرف بھارتی سرزمین تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے جوہری تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بھارتی پارلیمانی رپورٹ کے مطابق 1995 سے لے کر 1998 کے درمیان 147 حفاظتی حادثات پیش آئے، جن میں نہ صرف یورینیم بلکہ کیلیفورنیم جیسے مہلک مواد کی اسمگلنگ کی کوششیں بھی کی گئیں۔ نومبر 1994 کی بات کی جائے تو 2.5 کلو گرام یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش ہوئی۔ 1998 میں 100 کلو گرام یورینیم کی اسمگلنگ اور 2021 میں مہاراشٹر سے 7 کلو گرام یورینیم کی برآمدگی جیسے واقعات بھارت کی جوہری سلامتی پر سوالیہ نشان ہیں۔ 2021 کی بات کی جائے تو کولکاتہ ایئرپورٹ سے 250 گرام کیلیفورنیم ضبط کیا گیا، جبکہ جولائی 2024 میں بھابھا ایٹمی تحقیقاتی مرکز سے تابکار آلہ چوری کر لیا گیا۔ اگست 2024 میں بھی کیلیفورنیم جیسا تابکاری مادہ حکومتی غفلت کے باعث غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا۔ یہ پورے معاملات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کس قدر آن سٹیک ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی 2024 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر ہے بھارت، جبکہ ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے حوالے سے دنیا کے 47 ممالک میں سے بھارت کا نمبر جو ہے وہ 40واں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں ہونے والے بیشتر ایٹمی حادثات کے بارے میں تنظیم پہلے ہی خبردار کر چکی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ راجہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود سینئر اینالسٹ ہیں اور بھارت کے حوالے سے تو کافی زیادہ وہ نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل۔ وعلیکم السلام عبیس۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جنگ جیتنے کے بعد جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ مورائل جو ہے وہ تو اس وقت سب کا ہائی ہے، آپ کا مورائل کیسا ہے؟ سکائی ہائی۔ سکائی ہائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور اسی سکائی ہائی پر ایک اور جملہ میں پھر دے دیتا ہوں آپ کو کہ بھارتی ایئر فورس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں۔ سر ایسا ہی ہے؟ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے ہیں، وہ جو پہلے اوپر اڑنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا گیا ہے۔ اور اس سارے تناظر میں ایک اور بات جو کہ میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب تو آہستہ آہستہ ٹیل نمبرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون کون سا رافائل کہاں گر چکا ہے اور کیا ہم نے کل پوری تفصیل اپنے پروگرام میں دی، کون کون سا طیارہ کہاں کہاں گرا، کس طرح گرایا گیا، پائلٹ کون تھا، ساری دنیا کے سامنے یہ معاملہ آ گیا ہے۔ جو جھوٹ تھا بھارت کا وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یورینیم وغیرہ کی جو چوری کے واقعات ہیں، یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ خبریں آ رہی ہیں تو یہ واقعات کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ کہاں سے پکڑا گیا۔ میرے مطابق 42 ایسی FIRs کاٹی گئی جس میں کہ جو لوگ جو کہ اس طرح کے نیوکلیئر سینٹرز میں کام کرتے ہیں وہ خود بھی اس میں انوالوڈ رہے، یورینیم کو باہر لانے میں اور بیچنے میں، اور اس کی بلیک مارکیٹ انڈیا میں پرسسٹ کرتی ہے۔ اور
42 ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें कि यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू लिसन टू दिस के वहां पे आम शॉपिंग बैग्स में यूरेनियम डाल के भी को आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के एतबार से भी वो बाहर किसी को बेची गई है। और इस तमाम किस्से में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सारी की सारी FIRs मौजूद हैं, ये सारे के सारे केसेस मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में IAEA जिसका कि ये ऑब्वियसली ये काम तो नहीं होता, लेकिन ये वहां पे ये चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि ये यूरेनियम और न्यूक्लियर एसेट्स से रिलेटेड एनी एस्पेक्ट जो कि इस तरह बिक रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ के रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, आपने ये बताया कि जो FIRs हैं उनके अंदर ये बात भी सामने आई है कि वो लोग जो कि इन सेंटर्स में काम करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेंटर्स हैं, वो ही मुलव्विस हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ज्यादातर वो लोग जो कि सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जो कि प्रीवियसली दे हैव बीन सर्विंग इंडियन मिलिट्री, और वो जो है वो अर्ली रिटायरमेंट लेके तो इस नीम सिविलियन सेक्टर में चले जाते हैं और सिक्योरिटी के वो जो काम है वो उसमें मशगूल रहते हैं। उनमें गैंग भी एक पकड़ा गया जो कि प्रॉपर जिनका के अंदर मौजूद जो असिस्टेंट्स होते हैं, लैब असिस्टेंट्स, और इस तरह के लोगों के साथ मिलके उन्होंने ये बाहर अपना एक नेक्सस बनाया हुआ है जिससे कि वो जो कि अंडरवर्ल्ड है उसके जरिए ये पता नहीं किसको बेचते हैं, उसके ऊपर इस सारे मामले में तहकीक जारी है। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां हमें ये पता है कि वहां से यूरेनियम और इस तरह की सारे मवाद बिक रहे हैं न्यूक्लियर रिलेटेड, उस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो इंडिया वो मुल्क है जिसमें के एक भारी तादाद में आईसिस के भी लोग मौजूद हैं। हमें पता है इस खबर के बारे में कि 2021 जो इंडेक्स था टेररिस्ट के हवाले से, इंडियन नेशनल्स 62 इंडियन नेशनल्स दे वर इन्वॉल्व्ड इन आईसिस इटसेल्फ। अब अगर ये सोचा जाए कि ये इस तरह का मवाद अगर आईसिस के हत्थे चढ़ जाता है, इस तरह का मवाद अगर किसी भी TTP या BLA या BLF को इस तरह का मवाद दे दिया जाता है या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का मवाद दिया जाता है, तो रीजन को छोड़ें पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोचती है, पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोच रखती है कि वो किस हद तक अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं ऐसे तनाजुर में कि जिस तनाजुर में एक भारत जैसा मुल्क मौजूद है जहां पे के जौहरी हथियार जो है वो उसका जितना मवाद जो कि कीमती मवाद होता है और जो कि पिवटल मवाद होता है वो वहां पे सेफ नहीं है। तो अगर हम इस सूरत हाल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जैसे आपने कहा कि जी वहाँ से जो चोरी होता है सारा ये मवाद, वो ज़ाहिर है आईसिस को जा सकता है, वो मुख्तलिफ जो टेरर ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं भारत की तरफ से, उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये इस एस्पेक्ट पर मैं आता हूँ, ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वैसे इनकी जो मार्केट है वो कहाँ होती है? और ज़ाहिर है अगर कहीं से ये चुराया जा रहा है तो किसी मकसद के लिए चुराया जा रहा होगा, कहीं बेचने के लिए या किसी को फैसिलिटेट करने के लिए चुराया जा रहा होगा। देखिए ऐसे ही है। और कुछ काफी सारी चीजों में ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी उनको भी इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी चाहिए होता है, इस वजह से यूरेनियम वो उनको भी बिकती है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं सोर्सेज के मुताबिक कि ये जब से म्यांमार की जंग शुरू हुई और म्यांमार का एक जो रीजन है जिसको के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, जो कि मणिपुर मिजोरम के बिल्कुल साथ पड़ता है, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वहां पे एक जंग की सिचुएशन है और वो वहां से यूरेनियम बहुत ज्यादा निकला है और वो कहाँ गया है उसका आगे इस हवाले से कोई इल्म नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ रशियन जो गैंग्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। The only job they have to do is of course transport it to wherever it is needed. अब ये नॉर्थ कोरिया जाता है या कहां पहुंचता है, एंड यूजर कौन है, ऑब्वियसली इस तरह का जो डिस्क्रीट बिजनेस है उसमें यू कैन नेवर एसरटेन द एंड यूजर। लेकिन इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी एनी कंट्री।
اور ظاہر ہے وہ کوئی اس طرح اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اوپر جو دنیا جو ہے اس کے جو ممالک جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس آیا ہے کیا؟ وہ بھارت کے حوالے سے کوئی انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ جی بھارت کو یہ چیز روکنی چاہیے، یا بھارت کو کسی قسم کی انہوں نے کوئی وارننگ یا کوئی اس طرح کی چیز ایشو ہوئی ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ابھی تک بھارت کو کچھ بھی سامنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ سے یہی کہتا رہا کہ ہمارا جو جوہری پروگرام ہے وہ بڑے سیف ہینڈز میں، جی ہمیشہ یہی اور بیان آیا ہے۔ اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ریسنٹ پاسٹ میں بھارت کو بہت زیادہ لیوریج ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے آپ کو پورٹرے کیا کہ وہ ویسٹ کا ایلائی ہے اگینسٹ چائنا، تو وہ اس سارے تناظر میں بھارت کے اوپر کوئی اس طریقے سے اس معاملے پہ بازگشت نہیں ہوئی۔ ہاں پاکستان جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے کیونکہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے، اینڈ وی نو کہ اس سارے تناظر میں بھارت ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اور ہمارے بارے میں جو ان کے عزائم ہیں، اوبیسلی ڈیفینسو افینس کر لیں یا پھر ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو وہ انویسٹ کر رہے ہیں، بعید نہیں کہ یہ ان معاملات میں بھی وہ ضرور انویسٹ کریں گے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور پھر ظاہر ہے ابھی سے اب چونکہ انہوں نے تازہ جنگ ہاری ہے تو اس جنگ ہارنے کا کوئی نہ کوئی ایسا اثر ان کے ظاہر سیاست پر بھی ہو رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر بھی سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو جب سے پاکستان کے پہلے دن سے ہی جب پاکستان نے نیوٹرلائز کر دیا ہوائیو سینا کو، بھارتیہ ہوائیو سینا کو، اور اس کے بعد اوبیسلی ہم نے دیکھا کہ بھارتیہ ہوائیو سینا نے ایک بھی اپنا فائٹر جیٹ جو ہے وہ ایئر بورن نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ان کو اپنی پوزیشن لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی اور جب پاکستان نے میسائل پہ میسائل داغے اور S-400 بھی ہمیں اڑتے ہوئے نظر آئے، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، ایک ڈائریکٹ وار کے قابل نہیں ہے، تو اب وہ اسی طرح کے جو گمکس ہیں، اسی طرح کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میری نظر میں پاکستان نے پہلے بھی اس ایسپیکٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو اپنے جو دوست ملک ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک اہم پوزیشن حاصل ہے پاکستان کو، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان کو یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بھی اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ پاورفل کنٹریز آف the world they must know what is going on in India۔ کیونکہ اگر اب چپ رہے تو کل کو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، جب وہ ہو جائے گا تو پھر ایٹ لیسٹ پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہوگی کہ پاکستان نے اس معاملے کو پہلے سے ہی ہائی لائٹ کیا لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اسی تناظر میں آج نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ جو جوہری پروگرام ہوتے ہیں اس کی جو تابکاری ہے وہ کسی خاص خطے تک مختص نہیں ہوتی کہ اس خطے تک ہی، بالکل یہ تباہی تو سب کے لیے جاتے ہیں، کہاں پہ اس کے جو تابکاری ہے وہ کہاں تک اثر کرتی ہے۔ This can only be ascertained when something has been done۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو، اس سے پہلے اس کے اوپر تدارک کی ضرورت ہے۔ اور فائنلی صرف میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک تو ہمارا وہ فرنٹ ہے جو کہ ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے جس کے اندر ہم یہ تمام معاملات جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں اور دوسرے ممالک کے ساتھ اٹھائیں، لیکن ہمیں انٹرنلی ایسی کیا چیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا ہماری ایسی جو میجرز ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے کہ اس پورے معاملے کا اثر ہم تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو؟ دیکھیے اگر یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے مطلب وہ اپنی جو ساری کی ساری یورینیم ہے یا کچھ اور بھی چیزیں وہ اگر ٹرانسفر کر رہے ہیں یا وہ بیچ رہے ہیں یا پھر یہ اس کی illicit سیل جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ہم نے اپنی انٹیلیجنس کو، پہلی بات تو یہ کہ اپنی انٹیلیجنس کو بہت ہی الرٹ پہ رکھنا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ایسے روٹس کے جہاں سے کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کے اوپر ہمیں مزید انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ممالک جو کہ نیبرنگ ممالک ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش ہو گیا، شری لنکا ہو گیا، نیپال ہو گیا، ایران ہو گیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا، ان سب ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی ضرورت ہے اس تناظر میں بھی کہ نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان پونز کے اوپر جو کہ آج بھارت کے پیسے پہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان نے آلریڈی سے ان کو ایک نام دے دیا ہوا ہے جس میں کہ آف کورس فتنۃ الہندوستان جو کہ ہمارے سامنے اب نظر آتا ہے. ان سب کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آف کورس یہ ان کی جانکاری جو ہے وہ امیڈیٹ جانکاری وہ صرف انٹیلیجنس سے ہی مل سکتی ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی ضرورت ہے اور ڈپلومیٹیکلی جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. راجہ فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بھارت میں یہ جو چوری ہے اس کے بڑھتے ہوئے واقعات یہ پوری عالمی برادری کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی. رخ کرتے ہیں جی بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں محمد یونس کی جو حکومت ہے وہ کچھ مشکل میں نظر آتی ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئی ہیں اور بنگلہ دیش میں نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. خالدہ ضیاء کی جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اس نے رواں سال دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے. اور ڈاکٹر یونس جو ہیں انہوں نے پہلے ہی یہ بات کہی ہے کہ الیکشن جون 2026 میں ہوں گے. پھر بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ محمد یونس ڈاکٹر یونس اور افواج کے درمیان کچھ تناؤ بھی ہے اور کچھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ظفر اللہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بنگلہ دیش میں تعینات رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سر, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا جو کرنٹ سینیریو ہے اس پہ میں آتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے وہاں پر عرصہ گزارا, آپ ظاہر ہے اس چیز سے واقف ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, وہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. شیخ حسینہ ورسز خالدہ ضیاء, ان دونوں خواتین کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اگر آپ مختصراً ڈیفائن کر سکیں؟ خالدہ ضیاء بی این پی کی لیڈر ہیں اور لیڈر تھیں, اور جب میں وہاں تھا تو وہ ان کی حکومت تھی, بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی کی تھی. تو اس وقت جو تھے ماحول بہت اچھا تھا, لوگ بھی تھے. اس کے بعد جب عوامی لیگ تو بیسیکلی وہ لی گئی, مجیب الرحمان کی بیٹی ہے جی. اور مفتی بانی آپ کو تو پتہ ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے, ان کا بڑا رول تھا پاکستان کو توڑنے میں اور بنگلہ دیش بنانے میں. حالانکہ میں جہاں رہا ہوں اور اتنے 3 سال میں رہا ہوں, وہاں کی عوام نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ بنگلہ دیش الگ ہو. ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کی ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس حساب سے پھر وہ بنگلہ دیش 1971 میں وہ عوامی لیگ نے ہندوستان کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہندوستان نے مانا تھا اور ایڈمٹ کیا ہے کہ میں اس کنسپریسی میں شامل تھا اور ان کو الگ کرنے میں جو بھی تھا. تو حسینہ کی حکومت اگر میں غلط نہیں ہوں تو 16-17 سال رہی ہے جی. اور وہ انڈیا کے جو بھی تھا نیچرلی شی واز انڈیا کے ساتھ ملی, انہی کی وجہ سے تھی. اب یہ ہے کہ موسم بدل گیا. وہاں بنگلہ دیش میں جو پارٹی تھی, جماعت اسلامی ہے, اسٹوڈنٹس کی پارٹی ہے اور کافی دوسری پارٹی بھی ہیں, کمیونسٹ پارٹی ہے, اس کے بعد عوامی لیگ ہے. تو یہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, عوامی لیگ اور اپنا جو ہے بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی جو بھی ہے. بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی جو ہے, جو جنرل ضیاء الرحمان تھے اس کی بیگم تھی خالدہ ضیاء, اور اس کے بعد اچھا ماحول رہا. پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. جنرل ارشاد بھی تھا جب میں وہاں تھا. میں وہاں تھا کافی پہلے 83 سے 86 تک. میں فرسٹ سیکرٹری تھا, مگر وہاں کی سیاست کوئی زیادہ بدلی نہیں ہے. اصلی جو اچھی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو بیک گراؤنڈ کا آپ نے پوچھا, اصلی جیسے ہمارے یہاں دوسرے ملکوں میں کافی جو فورس ہوتا ہے وہ پارٹیز کے ہاتھ میں مینیپولیشن اور مینوورنگ کافی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑا فورس ہے. وہاں کی یونیورسٹیز میں اور جگہوں پہ, سڑکوں پہ نکلنے میں, ہر چیز میں اسٹوڈنٹس کا بڑا رول رہا ہے. اور ابھی بھی یہی رہا کہ جب اسٹوڈنٹس باہر نکلے سارے ہوئے اور ساری چیزیں عوامی لوگ لیگ کی جو کافی انہوں نے زیادتیاں کی اور بہت زبردست ظلم کیے, بہت سے لوگوں کو جیل میں ڈالا, قتل کروایا شیخ حسینہ نے. اس کے بعد یہ ماحول چینج ہوا. تو بنگلہ دیش ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جب چینج لاتی ہے تو پھر اس میں دیر لگتی نہیں ہے.
हाँ, यूनुस और साहब एक उसमें वो अच्छे आदमी हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो जी हाँ, बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है। स्टूडेंट्स का बड़ा रोल है। अच्छा, जी मैं इस पे आना चाहूँगा कि अब ये जो पूरा एक सिनेरियो बना जिसके अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत जो है उनको ख़त्म किया गया, फिर वो भारत चले गई और अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, अब खबरें कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं कि जी डॉक्टर यूनुस जो है और वो और फौज, ये दोनों भी आमने सामने आ गए हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? बैकग्राउंड ये है कि शेख हसीना को, आपको पता है, जब उसका फॉल हो रहा था तो फौज ने आराम से उनको पहले जाने ही दिया। निकाल दिया। उसके बाद वो पैसे भी साथ ले गई, बिलियंस ऑफ डॉलर भी साथ ले गई, उसको सेफ पैसेज दिया गया, आराम से चली गई। अब शायद कि कम लोगों को पता है कि वो ये काम किसने करवाया। बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुना है, वो उसका रिश्तेदार, कजन है। यस यस। तो अब ये है कि उसकी मदद से शेख हसीना गई, और क्योंकि स्टूडेंट्स और दूसरी पार्टी से आ गई थी रोड पे, तो मेरा ख्याल है कि आर्म फोर्सेस ने भी यही समझा कि अब वो बिल्कुल जो है अनअवॉइडेबल है। शेख हसीना को आराम से उन्होंने निकाल दिया, जो मेरी समझ है, हो जी। सकता है कि मैं गलत हूँ। तो वो चली गई हिंदुस्तान में उन्होंने सब कुछ करके उसको घर दे दिया, वो वहां बैठी हुई है अभी, पैसे भी ले गई, सारी चीजें जो भी हैं। उसके बाद ये सारी जो चेंजेस आई, तो यूनुस साहब की, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर भी हैं और बड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, जी। बड़े सीधे साधे अच्छे आदमी हैं, तो वो फिर पावर में अभी आ गए और उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिशन जो पीरियड है, इसके बाद मैं इलेक्शन करा दूंगा। इलेक्शन कराने के बाद अब ये जो थोड़ी सी जो है जो खबरें आई हैं कि आर्म फोर्सेस में, बांग्लादेश आर्म फोर्सेस में और यूनुस साहब के इसमें थोड़ा सिलसिला आ गया है, वो बेसिकली इंडियन इन्फ्लुएंस है। इंडिया चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द खत्म करके दोबारा अवामी लीग को लाया जाए, उनकी यही कोशिश है। क्योंकि इंडिया, मोदी की जो सरकार है, हर जगह पे जूते खा रही है अभी। पाकिस्तान से तो ताजा जूते खाए हैं उसने, अब वहां भी उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। अब वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को दोबारा अवामी लीग को पावर में लाएं, जो मेरा ख्याल है इनका ख्वाब पूरा होगा नहीं। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, अवाम जो हैं, मेरा ख्याल है कि अभी वो ये चाहते हैं कि अवामी लीग हुकूमत से बाहर रहे, उनके जुल्म और उनके जो जुडिशरी के अगेंस्ट में सारी चीजें जो हैं वो भूल नहीं सकते। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी एनालिसिस ये है कि अवामी लीग अभी पार्टी तो पावर में नहीं आएगी। वो इलेक्शन इसी वजह से करा रहे हैं कि एकदम पार्लियामेंट में आके वो अपोजिशन पार्टी भी बनी और न्यूसेंस रैली हो, फिर शेख हसीना वापस आए। अब ये है तो लंबा प्रोसेस, मगर पॉलिटिक्स में तो हर चीज हो सकती है। सही बात है, मगर मेरा politics ख्याल है long कि term जो planning वहाँ का करना है। अवाम और सारे जी हाँ पार्टी से उसके खिलाफ है अवामी सही। लीग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस पूरी सूरत हाल में बांग्लादेश के साथ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। इस रिलेशनशिप को हम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारी हुकूमत को करनी चाहिए ताकि वो जो एक स्ट्रेन था 71 के बाद से, वो अब वो तनाव जो है वो कम हो और हम बेहतर रिलेशनशिप्स की जानिब बढ़ें? देखिए, जैसे ही अवामी लीग निकल गई तो यूनुस साहब और बांग्लादेश की जो हुकूमत है ट्रांजिटरी, वो भी, उन्होंने भी चाहा कि पाकिस्तान के करीब आए, और हमारे लीडरान की साइड लाइन्स पे और कॉन्फ्रेंसेस में भी मुलाकातें हुई, जी हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ती गई और हमारी विजिट्स भी हुई हैं। रिसेंटली हमारी फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां गई थी, जी हाँ। और वो दूसरे मिनिस्टर गए, तो काफी मुलाकातें हुई हैं, जिनके लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी एक एक बताऊं, मगर अच्छी मुलाकातें हुई हैं जिसमें काफी एग्रीमेंट्स भी हुई हैं, हमारी डिफेंस के फील्ड में भी हुई हैं और के फील्ड में भी सारी जगहों पे हुई हैं, और काफी आहिस्ता आहिस्ता कुर्बत बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के लिए बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन हमने नहीं करवाया तो ये हुकूमत बहुत करीब आ जाएगी और फिर हमारे हाथों से कंट्रोल निकल जाएगा। तो ये सारी जो कोशिश हो रही है, ये हिंदुस्तान ही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, और उसमें प्रो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं बांग्लादेश के, वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इट मीन्स कि हमें मजीद जो है वो इस हवाले से अपना जो एक एफर्ट है टुवर्ड्स रिकन्सिलिएशन या टुवर्ड्स फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश, उसको मजीद तेज कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आई एग्री विथ यू 100%। हम कर रहे हैं, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और माशाल्लाह अभी रिसेंटली ही, मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले, आपको पता होगा, जैसे मैंने अर्ज किया कि फॉरेन सेक्रेटरी भी गई थी, बहुत बड़ा डेलीगेशन भी लेकर गई थी, और बड़ी हमारी लीडर्स की बाहर भी कॉन्फ्रेंसेस में, साइडलाइंस में मुलाकातें हुई हैं, और बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं, और एग्रीमेंट्स भी इन प्रिंसिपल हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। बीमान और PIA का जल्दी आना जाना शुरू हो जाएगा। डिफेंस के फील्ड में काफी हुई है,
तो मेरा ख्याल है कि हम तेजी से अपना प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। और वैसे भी दुनिया में माशाल्लाह अभी ये जो रिसेंटली पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ है, हमारी डिप्लोमेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है। और काफी जो जो मुलाकातें हो रही हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मैं इतने डिटेल्स में तो आपको सबको जी जी। पता होगा, माशाल्लाह सीनियर लोग हैं आप मीडिया के, तो अच्छा हो रहा है। और इसी में बांग्लादेश को हम चाह रहे हैं, पाकिस्तान चाहेगा कि बांग्लादेश हमारे करीब आए, कुर्बत बढ़े और एग्रीमेंट ज्यादा हो, और हमने कई दफा ऑफिशियली ये कहा भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे फिर, और बात हो रही थी कि बांग्लादेश की तरफ हमें अपना जो एक रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।